آپ یہ بات تو بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے، مگر اس کا جو پروجیکٹ دیا تھا وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے دیا تھا، کیا ان کا اس چیز کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا؟ لیکن سابقہ گورنمنٹس جو میں نون لیگ کی جو گورنمنٹس تھی اس کا کریڈٹ اس لیے نہیں جاتا چونکہ خالی فزیبلٹی رپورٹس بنا کے یا آن پیپر گراؤنڈس کے اوپر کوئی پروجیکٹ لکھ دینے سے عوام کے سامنے نام نہاد پیش کر دینے سے کام نہیں ہوتا. کیونکہ اگر راجہ فاروق حیدر خان صاحب سنسیئر ہوتے اس کام کے اندر تو بیرسٹر سار گیلانی ان کی اپنے حلقے کے ایم ایل اے تھے گزشتہ دور حکومت کے اندر، تو انہوں نے اپنے ہوٹلز کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ کو منسوخ کر دیا تھا، اس پروجیکٹ کے اوپر کام نہ ہونے دیا. آج آپ دیکھیں خواجہ فاروق صاحب ایک سٹی کے ریپرزنٹیٹو ایم ایل اے ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر آپ دیکھیں یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ زور و شور کے ساتھ جاری ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کی گورنمنٹ سے بہت سارے ایسے منصوبے تھے جن کے اوپر انہوں نے ہوائی منصوبے جاری کیے، لیکن ان منصوبوں کے اوپر کام کوئی نہیں ہوا. بلکہ سب سے پہلے مہاجرین جموں و کشمیر جو ہمارے کشمیر کے اندر رہنے والے جو مہاجرین ہیں ان کا جو 6% کوٹا تھا تمام اداروں کے اندر، وہ کوٹا نون لیگ نے ختم کیا. وہ دیگر کام کیا کرتی؟ تو کام کرنے والی آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سنسیئر ہے اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور آئے روز نئے کام ہو رہے ہیں، واقفے پہ کام چل رہا ہے. آپ دیکھیں مظفر آباد کے اندر گلیوں پہ کام بہترین کسی کام ہو رہا ہے، سیفٹیز پہ کام ہو رہا ہے، اس وقت کام نظر آ رہا ہے اور یہ بدلتا ہوا کشمیر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. سر جس طرح اس ٹائم پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2023 میں، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کس پلیٹ فارم میں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں جی جیسے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نظریے کے ساتھ جس نظریے پہ وہ کام کر رہے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے نظریے کے اوپر، اس وقت بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ عمران خان کے ویژن اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات پہ اس آسان طریقے سے کام نہیں کیا گیا جس آسان طریقے سے عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کے جس ویژن کو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والا دن بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. سر ہمیں ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ جس طرح چودھری غلام عباس صاحب نے تحریک آزادی کے لیے قربانیاں دی اور اس کے علاوہ آج تک بہت سے اور ہمارے ہیروز ہیں جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کشمیر کے اندر کوئی ایسا ہیرو ہے جو ان کا جیسا رول ماڈل بن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہر کشمیری کو ان کا رول ماڈل بننا چاہیے. یہ تاریخ جو کہ ہماری اپنی تحریک ہے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے اس سے پہلے لاکھوں جانیں جو ہے نا قربان ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہر ایک نوجوان کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے اور چودھری غلام عباس جیسی شخصیت کو فالو کرتے ہوئے ہر ایک فرد کو کشمیر کی تحریک کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم اسی کشمیر کے اندر جو سوچ چودھری غلام عباس نے دی تھی اسی سوچ کو تاکہ ہم آگے لے کے چلیں اور اس کشمیر کو ہم ہندو بنیا سے آزاد کروائیں. جی بہت شکریہ امین بٹ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے امین بٹ صاحب، جنہوں نے بتایا کہ چودھری غلام عباس صاحب نے کیسے تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیا اور کیسے اپنا جو سکہ منوایا اور تحریک آزادی کشمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.